السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و حضرات، میں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ ناظرین، آج کی ہماری خاص پیشکش اسلام کیا کہتا ہے میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ دنیا طرح طرح کے لوگوں سے بھری پڑی ہے۔ کوئی جیو اور جینے دو پر یقین رکھتا ہے تو کوئی دوسروں کی زندگی ختم کرنے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ کوئی اپنی راہ نجات کا متلاشی ہے تو کوئی دوسروں کی زندگیاں بھی سنوارنے کی لگن رکھتا ہے۔ یہاں برائی کرنے والے بھی ہیں اور بھلائی کرنے والے بھی۔ کوئی برائی پر چلنا پسند کرتا ہے تو کوئی نیکی کی راہ پر چلنا۔ پھر نیکی کی راہ پر چلنے والوں میں بھی گروہ پائے جاتے ہیں۔ کوئی خود تو نیک ہے لیکن امر بالمعروف کا حکم دینے سے گھبراتا ہے، یا اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، یا بے فائدہ سمجھتا ہے۔ کچھ کم ظرف اکیلے جنت کمانے کی خواہش رکھتے ہیں اور اللہ الصمد کو بھول جاتے ہیں، اور یہ بھی کہ اللہ تنگ ظرف نہیں ہے۔ یہ تو درست رویہ ہے کہ انسان اپنی نجات کی فکر کرے، کیونکہ دوسروں کی گمراہی کی ذمہ داری اس پر نہیں ہے، مگر یہ درست نہیں کہ امر بالمعروف کے پہلو کو نظر انداز کر دیا جائے اور اس گروہ میں شامل ہوا جائے جو خود تو نیک راہ پر چلتا ہے مگر دوسروں کو نہیں روکتا۔ بے شک یہ روش اختیار کرنے والے بھی عذاب کے ہی مستحق ہے۔ یہ درست ہے کہ جب معاشرے میں بد چلنی ہے، بے راہ روی اور بے عملی زور پکڑ جائے تو ہر وقت دوسروں میں کمزوریاں ڈھونڈنے کی بجائے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ دوسروں کی بد عملی پر دھیان دینے کے بجائے فتنوں کے دور میں اپنی اصلاح ترجیح اول ہونی چاہیے۔ کون کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے جیسی سوچوں سے پریشان ہونے کی بجائے اور دوسروں کی نیت کو اپنے دماغ کے ترازو میں ٹٹولتے رہنے اور بے عملی اور منافقت ریاکاری کے خطبات جاری کرنے کی بجائے یہ فکر کرنی چاہیے کہ جنت کا ٹکٹ ہمیں ملتا ہے یا نہیں۔ دوسروں کی گمراہی کی ذمہ داری سے تو نبیوں کو بھی مستثنا رکھا گیا، کیونکہ دارالامتحان میں کوئی کسی کو کھینچ کر ہدایت کے راستے پر تو لا نہیں سکتا۔ تاہم یہ بھی درست نہیں کہ تبلیغ کا مستحق صرف غیر مسلموں کو سمجھا جائے۔ اگرچہ تبلیغ کی اصطلاح غیر مسلموں کو دعوت توحید دینے سے زیادہ مناسبت رکھتی ہے، مگر شاعر اسلام کو اپنانے میں جب شرم محسوس کی جا رہی ہو، پردے کی قرآن مفہوم کو سمجھنے کی بجائے خود شاعر بننے کی کوشش کی جا رہی ہو، نماز اور قرآن محفل سے تنہا اٹھ کر پڑھنا معیوب خیال کیا جا رہا ہو، دین کی روش پر چلنے والے پر پھبتیاں کسی جا رہی ہو، کبھی نیک انسان کی راہ تنگ کی جا رہی ہو اور کبھی اچھائی کی روش پر چلنے والوں سے متنفر کیا جا رہا ہو، یہ سوچیں بنا کہ اچھائی کی راہ پر چلنے والا بھی بہرحال انسان ہے، جذبات اور احساسات رکھتا ہے، غلطیاں اس سے بھی ہو سکتی ہیں، مگر نہیں، ہم تو لٹھ لے کر ایسے لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نشانہ تنقید بناتے ہیں جو خیر کا نفاذ چاہتے ہیں۔ تو ایسے میں شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والا ہر کلمہ گو ایک ہی چھلنی میں نتھارے جانے کا مستحق ہے۔ اللہ نے بے عمل دائی کے اعمال کے بارے میں ہم سے پوچھ نہیں کرنی، بلکہ ہم سے ہمارے اعمال کا سوال ہوگا، لہٰذا اس دن کی تیاری کر لیجئے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا۔ فدیہ دے کر چھوٹنا ممکن نہیں ہوگا، اور سفارش اور شفاعت کی امید میں جینے والوں سفارش وہی کر سکے گا جس کے لیے اللہ چاہے گا، اور اسی کے لیے کر سکے گا جس کے لیے اللہ چاہے گا۔ اپنوں کو غلط روش سے بچانا ہمارا فرض ہے، مگر خیرخواہی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ دوسروں پر بیجا تنقید اور خیرخواہی سے نصیحت میں بہت فرق ہے۔ اللہ ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچا لے جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنیں گے۔ آمین۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ آج کے اس رپورٹ میں بس اتنا ہی۔ مجھے دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔